نماز ہی کو وجہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک سورہ جو ہے وہ کمپلسری ہے، جسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لازم ہے، جسے سورہ حمد کہتے ہیں۔ جب بندہ تلاوت کر رہا ہو، بارگاہ الہی میں کھڑا ہو، تو پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، وہ وہی ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ وہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ ہے تعریف اپنے رب کی، اور پھر اس کے بعد اپنے عمل کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد، پروردگارا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نہیں معلوم ہے ابھی بھی آپ کے ذہن میں اس فکرے کا پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں؟ یعنی ایک مومن جب پانچوں وقت نماز پڑھ رہا ہے تو حالت نماز میں پانچوں وقت پروردگار عالم سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نماز کو ہی مدد بنا دیا کہ جس نماز میں تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، میں نے اسی نماز کو تمہارا مددگار بنا دیا۔ اسی سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ نے اسے ہی مددگار بنایا۔ اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، دو چیزوں سے سہارا لو، دو چیزوں سے مدد لو، صبر کے ساتھ، سلام اور نماز کے ذریعے۔ اور اس کے بعد اس حکمی صورت کے بعد اللہ نے ایک ضمانت دی، اسی آیت میں ایک ضمانت دی، تو وہ ضمانت کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ ضمانت ہے اللہ کی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں ایک لمحہ فکر ہے جو مجھے پڑھنا ہے، اور پڑھے بنا نہیں ضرور، میں ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حکم کتنی چیزوں کا ہے؟ دو چیزوں، صبر اور نماز، تو ضمانت دونوں چیزوں کی ہونی چاہیے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہنے ذرا محسوس کریں، پر ضمانت لی بس صبر کرنے والوں، یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ۔ اس آیت کیا کہا؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابروں کے ساتھ ہے۔ کیوں صرف صابروں کی ضمانت لی؟ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نمازی بہک جائے، اور یہ غیر ممکن ہے کہ صابر بہک جائے۔ کیا کہنے؟ ممکن ہے کہ نمازی بہک جائے، وہ اپنی نمازوں پہ اترانے لگے، وہ اپنے کثیر سجدوں کی تعداد پہ اترانے لگے، وہ پیشانی پہ پڑے ہوئے نشان پہ اترانے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ بہک جائے، اور یہ ممکن نہیں کہ صابر بہک جائے۔ وجہ ہے کہ اللہ نے ضمانت دی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تاریخ گواہ ہے، کوئی بہتا ہے یا نہ بہتا ہے، پر نمازی ضرور بہکے، اس لیے کہ انہوں نے صرف نمازی بننے کی کوشش کی، صابر بننے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ صبر جدا۔ ایک لفظ ہے جو میں اور بیان کرتا تھا، صبر۔ بعض علماء نے کہا کہ صبر سے مراد روزہ، بعض علماء کہتے کہ نہیں، صبر یہاں روحانی طاقت کا نام صبر۔ یہ ایک فلسفہ ہے جو زمانوں کے لیے بیان کرتا تھا۔ صبر انسان کو طاقت دیتا ہے یا کمزور کرتا ہے؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے۔ صبر انسانی جسم کو طاقت دیتا ہے یا کمزور کرتا ہے؟ آپ کہیں گے طاقت دیتا ہے۔ تو روزہ رکھنا خوشنودی پروردگار عالم کے لیے، یعنی صبح سے لے کر اور مغرب تک بھوکے پیاسے رہنا، یہ جسم کو کمزور کر رہا ہے یا طاقت دے رہا ہے؟ کمزور کر رہا ہے، یہ یاد رکھنا۔ صبر، اگر صبر جسم کو طاقت دیتا نا تو اللہ سب سے پہلے کمزوروں پہ روزے واجب کرتا۔ کمزوروں کو رعایت دینا اس بات کی علامت ہے کہ صبر جسم کی طاقت کا نام نہیں۔ پھر حضور صبر نام ہے روح کی طاقت کا، جسم کی طاقت کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر نام ہے
طاقت کا یہی وجہ کہ آپ نے تاریخ میں قد و قامت والے میدانوں سے بھاگتے ہوئے دیکھے ہوں گے، وہ 6 مہینے والے مسکراتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ صبر جسے طاقت کا نام ہے، صبر نام ہے روح کی طاقت۔ تو پروردگار عالم نے یہی وضاحت کی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صبر کرنے سے تم کمزور ہو جاؤ تو ہم تمہارے ایمان کو، تمہاری روح کو اتنی طاقت عطا کریں گے کہ تم میں سے 2 4 پہ غالب آ جاؤ۔ یہ ہے صبر کی طاقت، تم میں سے 2 4 پہ غالب آ جاؤ۔ یہ دعوی قرآن تو تھا کہ 2 4 پہ غالب آ جائیں گے، بس اسی کو دلیل میں بدلنے کے لیے حسین نے لاکھوں کے سامنے 72 کو لا کر کھڑا کیا تاکہ کائنات والوں کو معلوم ہو کہ صبر کی طاقت کیا ہے۔ صبر جسمانی طاقت نہیں، روحانی طاقت کا نام ہے۔ حضور بات اگر پہنچے تو مجھے احساس کرائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے، چونکہ ماہ شعبان المبارک ہے اور جس قدر اس مہینے میں شہیدان کربلا کی اور رسولان کربلا کی آمد ہے، دیگر کسی مہینے میں اتنی آمد نہیں ہے۔ مظلوم کربلا نے صبر کو اپنی طاقت بنایا۔ اب یہ صبر ہے کیا، ذرا ہم سب محسوس کرنا۔ کبھی کبھی خوف کا نام صبر سمجھ لیتی ہے دنیا، خوف کا نام کبھی بھی صبر نہیں ہو سکتا۔ صبر ذرا محسوس کرنا۔ صبر، میں ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے دین کی حفاظت کے لیے 28 رجب المرجب کو سفر کیا۔ اب کہا تو عموماً پڑھا بھی یہی جاتا ہے، کہا بھی یہی جاتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے، اور حقیقت بھی یہی ہے، دین کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا کہ دین کسی چیز کا نام نہیں تھا کہ جس پر جو ہے وہ یزید جیسے شخص نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اسے گرفتار کر کے اپنے محل میں اپنے زندان میں رکھا ہوا تھا اور حسین حملہ کر کر اسے رہا کر کر لا رہے ہیں۔ دین نام ہے پاک اور صاف نظریے کا۔ مجھے نہیں معلوم ہے، اگر جملہ پہنچا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا، میں ایک نہج تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ دین نام ہے ایک نظریے، اس لیے کہ فطرت انسان میں اگر نظریہ قائم نہیں ہو سکتا تو پھر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ عقیدت کے اور اصولوں کی پہلی سیڑھی کا نام ہے نظریہ۔ پہلے انسان کو اپنی زندگی کا ایک نظریہ قائم کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو دین نام ہے ایک پاک اور شفاف نظریے، اور اس نظریے کو بدلا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے۔ نظریہ بدلا جا رہا تھا، اس نظریے کے تحفظ میں حسین ابن علی نے قیام کیا کہ وہ نظریہ جو اسلام لے کر آیا ہے وہ باقی رہے۔ اگر شراب حرام ہے تو حرام رہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے اگر میں بات پہنچا سکوں، اگر حقوق العباد ہے تو حقوق العباد رہے۔ ایک نظریہ ہے، دین ایک نظریہ ہے، صاف اور شفاف نظریہ، جسے میلا کیا جا رہا ہے، جسے گندا کیا جا رہا ہے، اور اسے بچانے کے لیے حسین ابن علی کرنا ہے 28 رجب المرجب۔ اگر آپ کے دل مطمئن رہے اور آپ کے قابو میں رہے تو مجھ میں پڑھنے کی صحت اور ہمت باقی رہے، اس لیے کہ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب امام 28 رجب المرجب کو نکل رہے تھے، کل پرسوں جو دن گزرا ہے چوتھے امام کی تاریخ سے، ولادت سے منسوب ایک تاریخ کے مطابق، روایت کے مطابق ہے، جب امام مدینے سے نکل رہے تھے اور آمادہ ہو گئے اور مدینے والے رخصت کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو چوتھے امام نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا آخر ہم جا کس لیے رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ سید سجاد جانتے نہیں، یاد رکھنا ایک امام دوسرے امام سے سوال ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ جواب ساری کائنات تک پہنچ جائے۔ ذرا محسوس کرنا، اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں، نعوذ باللہ، جواب پہنچانا ہے ساری کائنات۔ بابا ہم نکل کیوں رہے ہیں، خروج کس لیے ہو رہا ہے؟ امام فرما رہے ہیں جہاد کے لیے۔ پوچھا کیوں جا رہا؟ پوچھا اس لیے جا رہا ہے، یہ جو رخصت کرنے آئے ہیں مدینے والے،
کل یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حسین جا کیوں رہے ہیں. ذرا محسوس کریں گفتگو کو. اگر آپ بہت سناٹے میں رہے تو مجھ میں پڑھنے کی تابنا نہیں ہے. مجھے احساس دلائیں میں داد و تحسین کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. تو بس یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ احساس دلاتے رہے کہ بات پہنچ رہی ہے. بھائی تاکہ کل مدینے والے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ فرزند رسول نکلے کیوں ہیں. اگر ہمیں پتا ہوتا دین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بھی پیش ہوتے. لہذا سید سجاد معلوم کر رہے ہیں بابا ہم جا کیوں رہے ہیں. امام فرماتے بیٹا ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں. کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ تحفظ اسلام کے لیے, جہاد کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اب یہ بہت نازک سا مرحلہ ہے. آغائے پاک دلیان کہتے ہیں کہ امام حسین نے وضاحت کی میرے لال ہم جس جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اس جہاد کے دو مرحلے ہوں گے. ایک جہاد اصغر ہوگا, ایک جہاد اکبر ہوگا. میں اسے مسائل کی کیفیت میں نہیں پڑھنا چاہتا. اپنے دلوں پہ قابو رکھنا تاکہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت باقی رہے, میرا دل مضبوط رہے. میرے لال ایک جہاد اکبر ہوگا, ایک جہاد اصغر ہوگا. پوچھا بابا جہاد اصغر کا ہم میں سے کچھ لوگوں کو زمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا, یہ ہوگا جہاد اصغر. بابا جہاد اکبر کا ہم میں سے ہوئے لوگوں کو اسیر کر کر شام تک لے جایا جائے گا, یہ ہوگا جہاد اکبر. دو مرحلے طے کیے گئے ایمان کی نظر میں, ایک جہاد اصغر اور ایک جہاد اکبر. اگر آپ یہ سننے کے بعد بھی عظمت میں آپ کے ذہن تک نہ پہنچا سکا تو پھر میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جس امام کا ذکر منانے کے لیے بیٹھے ہو اس امام کی شجاعت کا اندازہ لگائیے. جس کے ذکر میں جس کے پرچے ادا میں آپ بیٹھے ہو اس کے محکم ارادوں کا اندازہ لگائیے. حسین زمین کربلا کو کہہ رہے ہیں جہاد اصغر. ارے جس امتحان سے نبیوں نے قدم پیچھے ہٹائے ہیں وہ حسین کی نظر میں چھوٹا جہاد ہے. حسین یہ ہے کہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی معرکہ ہوتا تو حسین اس میں بھی قیام کرتا ہے. حسین ابن علی اگر اس سے بڑا بھی کوئی معرکہ ہوتا تو حسین اس میں بھی قیام کرتے. کہتے ہیں کہ میرے لال اس جہاد کے 2 مرحلے ہیں. اور پھر ایک سوال بیٹے نے باپ سے کیا تھا, اب ایک سوال باپ ہے جو بیٹے سے کر رہا ہے. میرے لال آپ اس میں سے کون سا مرحلہ طے کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ باپ کی محبت ہے بیٹے کے لیے. ذرا محسوس کرنا, میں ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. یعنی میرے لال آپ کون سا جہاد کرنا چاہتے ہیں, جہاد اصغر یا جہاد اصغر یعنی زمین کربلا پر شہید ہو جانا, جہاد اکبر یعنی اسیر ہو کر دربار تک چلے جانا. اب یہ باپ کی محبت بھی مان لیجیے, اگر تاریخ کا دائرے سے کہا جائے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو محبت اور یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنی منزلیں اور مصیبتوں کا انتخاب خود کر سکتے ہو, چاہے قتل ہو کر اذیتوں کو کم کرا لیجیے, چاہے اسیر ہو کر. تو فرماتے ہیں کہ بابا میری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون ہے, میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں. اب اگر میں یہ جملہ پہنچا سکا, خدا میرے لفظوں کو توفیق دے کہ میں یہ مقصد آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں. بیمار کربلا فرماتے ہیں بابا میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں, یعنی میں دربار تک جانا چاہتا ہوں. صاحبان پہن بیٹھے جملے کی نزاکت کو محسوس کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے انہیں لے جایا نہیں گیا, یہ چاہتے تھے کہ ہم جائیں. کیا کہنے بھائی بابا, ابھی بھی اگر جملہ نہیں پہنچائے تو میں اس کی وضاحت کروں تو یوں کہوں کہ سفر کی سختیاں تمہاری ہوں گی, منزل ہماری ہوگی. ظلم تمہارا ہوگا, مقصد ہمارا ہوگا. اذیتیں تمہاری ہوگی, حکومتیں تمہاری ہوگی, فتح ہماری ہوگی. آخر یہ شام تک جانا کیوں چاہتے ہیں, اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے
کہ جو اسلام مٹا رہا ہے یزید وہ تو کربلا میں آ ہی نہیں رہا، لہذا سید سجاد کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہا ہے تو ہم نے سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے میرے گھر جانا چاہتا ہوں اور ہمارے سلام کا پرچم لہرانے، اگر یہ سفر شام تک طے نہ کیا گیا ہوتا تو مقصد حسین کو ایک وجود نہ مل پاتا۔ یہی سفر ہے جس نے مقصد حسین کو وجود دیا۔ ذرا محسوس کرنا، دو کیفیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی کیفیت یہی ہے کہ میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں، میں دربار تک جانا چاہتا ہوں۔ جانا کیوں چاہتا ہوں؟ میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا، چونکہ یزید ایک پاک اور صاف نظریے کو تبدیل کر رہا ہے اور خود میدان میں آ نہیں رہا، لہذا حسین جا رہے ہیں اپنا قافلہ لے کر اور حسین کا بیٹا جا رہا ہے یزید کے گھر تک۔ یہ بہت نازک سا مرحلہ ہے، بہت حساس، میں نے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر یہ بہت حساس موضوع چھیڑا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ صاحبان فہم بیٹھے، کوئی کہے گا حضور قتل کرنا، کوئی کہے گا چھین لینا، کوئی کہے گا مار دینا۔ آغائے ماردلیان نے ایک شرح کی جو میں بیان کر رہا ہوں، انسان پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کوئی اس کا غلط تعارف کرا ہے، کوئی اس کی آئیڈینٹی چینج کر دے، کوئی اس کی پہچان بدل دے، کوئی اس کا تعارف غلط کرائے۔ تعارف غلط کرانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ زندگی بھر کے کریکٹر کو ختم کر دینا۔ انسان کا غلط تعارف کرانا، آپ ایک نمازی کو بے نمازی تعارف کرا دے جو جانتا نہ ہو، زندگی بھر جب بھی وہ اس نمازی سے ملے گا یہی سوچ کے ملے گا یہ بے نمازی ہے۔ ایک دیندار کا کسی سے تعلق کرا دے یہ بے دین ہے، وہ جانتا نہ ہو، وہ جب بھی ملے گا یہ سوچ کے ملے گا یہ بے دین ہے۔ یزید نے سب سے بڑا ظلم ہی یہ کیا کہ اہل بیت کی آئیڈینٹی کو چینج کیا۔ اب تاریخ آپ کے ذہن میں اسے مصائبی کیفیت میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھیے کہ ظلم کی بنیاد کیا رکھی گئی۔ بنیاد یہ ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ دربار شام میں پہنچا اور 3 دن تک متواتر دربار کے باہر رکھا گیا اور دربار کو آراستہ کیا گیا، یہاں سے وہ بہت نازک مرحلہ ہے جو مجھے پڑھنا۔ جب یہ قافلہ دربار میں داخل ہو رہا تو اہل بیت کا تعارف کیا کرایا؟ یہاں حضور میں روکوں گا اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جسے ہزارہ مرتبہ آپ نے مجالس میں سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ یزید تعارف کیا کرا رہا ہے اہل بیت؟ کس کا قافلہ؟ ذرا سنیے، کس کا قافلہ؟ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، یہی تو تعارف ہے نا۔ اب یہ تعارف اپنے ذہن میں رکھنا بس، تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ ایک سلوات بھیجے گا محمد والے محمد۔ تعارف کیا ہے؟ تعارف ہے باغیوں کا قافلہ۔ کس کے باغی؟ کس کے باغی؟ حکومت کے۔ حکومت کس کی ہے؟ یزید کی۔ یزید ظاہری طور پر کون سے مذہب کا خلیفہ ہے؟ مسلمانوں کا ہے نا، یعنی باغی ہیں مملکت اسلامیہ کے۔ ابھی آپ کے ذہن میں تعارف پہنچ رہا ہے کہ تعارف کیا کرایا جا رہا ہے؟ حکومت ہے یزید کی، خلیفہ کون ہے اس وقت؟ بائعت لوگوں نے کس کے ہاتھ پہ کی ہوئی ہے؟ خلیفہ ہے یزید، کس کا؟ مسلمانوں۔ مسلمانوں کا تعلق کس مذہب سے؟ اسلام سے۔ اور بھرے ہوئے دربار میں تعارف کرا رہا ہے کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے، یعنی کس کے باغی ہیں؟ یزید کے نہیں، اسلام کے باغی۔
یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مٹانے والا دربار میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا تھا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا ہے. اس وقت کی پالیسی کو سیاست کو سمجھیے. بھئی کیا وجہ ہے کہ جو قرآن مٹانا چاہتا ہے وہ دربار میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے وہ تو عزت و منتشا، وہ تو ذل و منتشا. اس لیے کہ یہ جتنے بھی 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے جن سے اس نے مدد مانگی ہے، یہی کہہ کے تو مانگی ہماری جنگ باغیوں کے خلاف ہے. لہذا انہیں باغی ثابت کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار آیت پڑھتا تھا کہ تم ذلیل و رسوا ہوئے چونکہ قیدی بن کر آئے، میری فتح ہوئی، اللہ نے مجھے عزتوں سے بخشا. البتہ یہ فکرہ ہے کہ میں کہتا چلوں، خطبے کا ہے علی کی بیٹی کو جلال آیا. جب یزید کی آیت پڑھتا تھا تو علی کی بیٹی کہتی تھی یزید جانتا بھی ہے اللہ جس ہاتھ سے عزت اور ذلت دیتا ہے وہ ہاتھ ہم ہی ہے. خیر والا ہاتھ ید کل خیر محسوس کرے ہیں. تو تعارف ہو رہا ہے باغیوں کا قافلہ، تعارف ہو رہا ہے باغیوں کا قافلہ. اور یہ جو 700 کرسی نشین ہے، یہ جتنے بھی یہ سب مہمان کس کے ہیں؟ بلایا کس نے ہے؟ یزید. ان میں سے کوئی ایک ایسا تو نہیں جسے سید سجاد نے بلایا ہو، خط بھیج کے بلایا ہو، قاصد بھیج کے بلایا ہو. یہ کس کے بلائے ہوئے؟ جمع کس نے کی ہے؟ یہی مقصد ہے سید سجاد کے آنے کا. اب میں روایت کا سہارا لیتے ہوئے خطابت کا ایک فکرہ کہتا ہوں. حضور مقصد یہ ہے کہ کیا مطلب کہ ہر دفعہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجمع بھی ہم جمع کریں اور اعلان بھی ہم کریں. کیا تھا وہ اعلان بھی ہم نے کیا تھا. اب کیا ترتیب بدل رہے ہیں، مجمع یزید جمع کرے گا. جتنے مومنین کی میں سبحان اللہ میری بات پہنچ رہی ہے، چونکہ قاصد ہوں اپنے لفظوں سے محتاج ہوں، سب کے ذہنوں تک نہیں پہنچا سکتا، بلاغت نہیں رکھتا. تو جتنے بھی ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں ان کا شکر گزار ذرا محسوس کریں. ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جسے سید سجاد نے بلایا. اب آپ صاحبان فہم صاحبان ارباب و علم و ادب تشریف فرما. ایک جملہ میں خطابت کا پیش کر رہا ہوں اور حقیقت پہ پیش کر رہا ہوں. امامت کی فہرست میں سید سجاد وہ مجاہد ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا. مجھے نہیں معلوم ہے یہ جملہ کہاں تک پہنچا. اس لیے کہ بالکل اس کے گھر میں گئے، اس کے گھر میں پہنچے، اسے بھاگنے کا موقع نہیں دیا گیا. لہذا جب یہ داخلہ ہوا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے اور جو ہے وہ بکے ہوئے خریدے ہوئے شاعروں کے قصیدے پڑھنے شروع کیے، اس کے اور اس کے خانوادے کے. اچھا یہ ایک طے شدہ بات ہے، دل چاہتا ہے کہہ دوں اور کہے بنا نہیں. یہ بس اس زمانے کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں بکے ہوئے شاعر اور بکے ہوئے خطیب نے ہی اس خاندان کی فضیلت پڑھی ہے. جب اسی زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں یزید کی فضیلت وہی پڑھ سکتا ہے جس نے اپنا ضمیر بیچ دیا. ورنہ بعض امیر لوگ کبھی فاسق کی فضیلت بیان نہیں کرتے. بے شک بہت کچھ. اب ایک فکرہ ہے جو مجھے کہنا ہے، جب وہ تاریخ اور ہو چکی اور یہ سارے مکالمات ہو چکے، اب سید سجاد فرما رہے ہیں کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ میں بھی اس منبر پر جاؤں؟ البتہ روایت میں منبر کا لفظ نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر. اب اکثر جوانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وقت کا امام اور فاسق اور فاجر سے اجازت. آپ اس وقت کی پالیسی سمجھیے، وہ جتنے بیٹھے ہیں نا دربار میں وہ نہیں جانتے یہ کون ہے. وہ جتنے دربار میں بیٹھے ہیں وہ نہیں جانتے یہ کون ہے، ان کی نظر میں کون ہے باغی. پر یزید جانتا ہے ان کا تعلق کس گھرانے سے.
اجازت مانگنے کا ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ اگر سید سجاد بنا اجازت مانگے دربار کے منبر پر جاتے تو یزید اچھے سے جانتا تھا کہ ان کا تعلق فصاحت و بلاغت والے گھرانے سے ہے، لہذا اگر یہ بولیں گے تو مجھے ذلیل کر کے ہی اتریں گے۔ یزید اچھے سے جانتا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ اگر سید سجاد بنا اجازت مانگے جاتے تو یزید کو موقع مل جاتا اور کہتے اس گستاخ کو دیکھو بنا اجازت کے منبر پر جا رہا ہے، لہذا اسے زندان میں ڈال دیا جائے، اور گفتار شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد اجازت مانگ رہے ہیں کہ اگر اس ملعون نے ایک مرتبہ اپنے مہمانوں کے سامنے اجازت دے دی تو پھر اس میں ہمت نہیں کہ مجھے منبر سے اتار لے۔ تو محسوس کرنا یہ اس وقت کی پالیسی ہے، اس وقت کی حکمت اور سیاست ہے، اس لیے کہ یہ بلائے ہوئے ہیں یزید کے، یہ مہمان کس کے ہیں؟ یزید کے، اور تعارف ہوا باغیوں کا قافلہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد نے اپنا بیان شروع کیا تو یزید میں ہمت نہیں تھی کہ اتار لے، ہاں بیان روکنے کے لیے اذانیں ضرور دلوائی گئی، پر ہمت نہ ہو سکی کہ منبر سے اتار لیا جائے۔ جب اجازت مانگی تو پہلی مرتبہ تو اجازت ملی نہیں، چونکہ یزید پرسنلی جانتا ہے ان کا تعلق کس گھرانے سے، لیکن وہ جو مہمان آئے ہوئے بیٹھے ان کی خواہش ہے کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں یہ بیمار کہنا کیا چاہتا ہے۔ جنگ کا ماحول تو اس کی آنکھوں میں ہوگا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصرار ہوا، اجازت ملی، سید سجاد اس لنگریوں کے ڈھیر پر منبر پر پہنچے اور حمد باری تعالیٰ، اور حمد باری تعالیٰ کرنے کے بعد کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں مکہ کا بیٹا۔ اب اگر اتنی دیر کی تحقیق کے بعد یہ نہ سمجھا سکا تو پھر پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا تعارف اپنے ذہن میں رکھنا۔ تعارف کیا ہے؟ کس کا قافلہ؟ باغیوں کا قافلہ۔ باغی کس کے؟ مملکت اسلامیہ ہے نا۔ سید سجاد کہہ رہے میں صفا و مروہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا۔ کسی بھی امام نے ایسا تعارف نہیں کرایا جیسا سید سجاد نے کرایا کہ صفا و مروہ، زمزم اور مکہ کا تعارف کیوں کرایا؟ اس لیے کہ ان سب کی نسبت ہے اسلام سے۔ نہیں معلوم ہے میری کہنا کیا جا رہا ہے، جسے تم باغی کہہ رہے ہو وہ تو اسلام کا بیٹا ہے۔ ہو رہا ہے سید سجاد، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب وہ سارا تعارف کرا چکے اس کے بعد ایک فقرہ ہے۔ ہم یہاں سے شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب تذکرۃ الاطہار میں ایک فقرہ لکھتے ہیں، وضاحت ہے وہ پوری۔ کہتے ہیں کہ اور شیخ محمد عباس اپنی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے قوم کو مفاتیح الجنان جیسا تحفہ عطا کیا، اور ایسا تحفہ جسے لکھنے کے بعد بتایا بھی نہیں کہ میں نے لکھا۔ وہ تو جب لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے اور والد کی خواہش آئی کہ بیٹے آپ بھی کچھ کر کر دکھاؤ، تب کہیں جا کر پتہ لگا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو میرے بیٹے کی محنت ہی ہے۔ ایسے بھی دیندار، ایسے علماء ہیں، ان کی کتاب ہے نفس المحمود، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ تعارف ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں علی حسین کا بیٹا۔ بس یہاں میں روکوں گا ایک لمحے کے لیے بھی مسائل کی کیفیت میں نہ جانا۔ اگر آپ کے دلوں میں قابو رہا تو مجھے پڑھنے کی ہمت ہے، اور اگر قابو نہ رہا تو پھر میں مسائل کی طرف جاؤں۔ جیسے یہ فکرہ کہا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، علی، تو روم کے سفیر کے ساتھ ایک عیسائی عالم دین آیا ہوا، جیسے ہی اس نے عیسائی عالم دین نے حسین کا نام سنا، پوچھا ہے بیمار کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ بیمار پوچھتے تم کسی حسین کو جانتے ہو؟ تو کہتا ہے ہاں میں حسین کو جانتا ہوں جو مسلمانوں کے نبی کا نواسہ ہے۔ اگر مجھے دیکھیں بار بار میں نہیں چاہتا کہ میں گناہ میں شریک ہوں اور آپ کو رونے سے روک دوں، لیکن خواہش ہے میری اگر کچھ لمحے کے لیے ضبط رہا تو مجھ میں اس سے آگے پڑھنے کی ہمت باقی رہے گی، اور وہ جو مقصد ہے کہ جہاں سے مقصد حسین کو وجود مل رہا ہے، یہ دربار تک آنا کیوں چاہتے ہیں؟ بس وہ ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہے۔
کہا مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے حسین، کہ میں اسی حسین کا بیٹا ہوں۔ کہ تم نبی کے نواسے کے بیٹے ہو؟ کہ تم وہی ہو کہ جن کے گھرانے میں قرآن نازل ہوا ہے؟ اگر تعارف آپ کے ذہن میں ہے تو تعارف کیا کرایا؟ باریوں کا قافلہ، اور اب وہ عیسائی کہہ رہا تم ہی وہ ہو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا؟ ہم ہی ہیں جن کے ذہن میں قرآن نازل ہوا۔ تو وہ عیسائی عالم دین یزید کی طرف مخاطب اور کہتا تھا یزید تو کہتا تھا یہ باغی ہے، یہی تو اسلام یہی سبب بنا کتنا اعلیٰ دین ہوگا جس کے لانے والے اپنے آپ کو اپنے دین پہ قربان کر لیں، وہ کتنا اعلیٰ دین ہوگا۔ اے بیمار ہمیں معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں کہ جنگ آپ کے خلاف ہے۔ وہ جو جملہ مجھے پڑھنا تھا شیخ محمد عباس کمی کا، وہ یہ فکرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ کہا کہ کتنا اعلیٰ دین ہوگا کہ جس کے لانے والے اپنے آپ کو دین پر قربان کر لیں، اس کے بعد وہ ایک ضمانت لیتا ہے اور کہتا ہے سید سجاد، اے حسین کے بیٹے، اے اسیر، اے بیمار، گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، جب میں دربار میں آیا تھا تو عیسائی تھا۔ عیسائی تھا، اب جا رہا ہوں تو مسلمان لگا۔ اب سمجھ میں آیا سید سجاد دربار تک آئے کیوں تھے؟ کہ جہاں اسلام مٹایا جا رہا ہے ہم وہی مسلمان بنائیں گے۔ جہاں کفر پنپ رہا ہے ہم وہی مسلمان بنائیں۔ جب عیسائی عالم دین نے اپنے مسلمان ہونے کی ضمانت دی اور گواہی دی تو یزید نے حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ یہاں سے بنیاد رکھی گئی انقلاب۔ جب سپاہی اس عالم دین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو سفیر کو جلا لائے اور تلوار سے نیام کو باہر نکالا، کس میں ہمت ہے جو قتل کرے؟ چونکہ اب جتنے بھی آئے ہوئے تھے سب پر یزید کا چہرہ آیا ہو گیا۔ اب تک غلط تعارف کے ذریعے بلایا گیا تھا، اب صحیح تعارف ہو رہا ہے۔ اب یہ آخری بات ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ سید سجاد کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، یہ الگ الگ مملکت سے آئے، الگ الگ حکومتوں سے آئے، الگ الگ ریاستوں سے آئے، الگ الگ ملکوں سے آئے۔ انہی کے سامنے یزید کے چہرے سے نقاب اتاروں گا، اس لیے کہ کل جب یہ اپنی بستی میں واپس جائیں گے اور ان کا حاکم پوچھے گا تم نے یزید کو کیسا پایا، تو یہ برجستگی سے کہیں گے ہم نے یزید کو جھوٹا پایا، حسین کو سچا پایا۔ سب کچھ قربان کیا گیا اس مقصد کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یزید انہیں لے جا نہیں سکتا تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آنا ہی چاہتے تھے، ظلم یزید کی جانب سے ہوگا، مقصد ہمارا ہوگا، ستم تمہارے ہوں گے، سفر ہمارا ہوگا، اذیتیں تمہاری ہوں گی، منزل ہماری ہوگی، آزاد تم چلو گے، فتح ہماری ہوگی۔ یہ مقصد ہے زمین کربلا سے جو چلا۔ آج کی تاریخ پر روایت مشہور ترین روایت کے مطابق شہزادہ قاسم کی آمد کی تاریخ، حسن کے لخت جگر کی آمد۔ میں بہت دیر مسائل پڑھنے کا عادی تو نہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے ہفتے کے لیے آدھا ہو، لیکن چند باتیں ہیں جو مجھے نفسیاتی اور کربلا کے جو منظر پڑھنا ہے، کسی کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا۔ کتنی دیر لگے حضور، کتنا وقت لگے یہ سمجھنے میں،
کہ زمین کربلا پر کیفیت کیا ہے، کیا کہنے کیا مظلومیت کی انتہا، صبر کی انتہا۔ اللہ کے نشان اللہ اگر یہ کہا جائے، حضور زمانہ اکثر یہ کہہ دیتا ہے کہ حسین وقت کے امام تھے تو امام کا کلیجہ وسیع ہوتا، لیکن کبھی تم نے سوچا ہے کہ رباب تو امام نہیں تھا، جناب زینب تو امام نہیں تھی، جناب ام کلثوم تو امام نہیں، جناب ام فروا تو امام نہیں تھی، جناب لیلا تو امام۔ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے زمین کربلا پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ ہے وہ صابر جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ صابروں سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ صابروں کا امتحان چند چیزوں سے لیتا ہے، ان میں مال ہے، ان میں جان ہے، ان میں اولاد، ان میں ثمرات ہے۔ یہ وہ سارے امتحان ہیں جو زمین کربلا پر دیے، یہ ساری منزلیں ہیں جو زمین کربلا پر دیے۔ آپ اور ہم جمع ہوئے تاکہ ایک بھائی کو اس کے بھائی کا پرسہ پیش کر سکے، ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک بیٹے کو اس کے باپ کا پرسہ پیش کر سکے، ایک گھرانے کو اس کے وارث کا پرسہ پیش کر سکے۔ تصورات میں یہ بات نہ ہے کہ کربلا کے یتیم بچوں کو دلاسا تماچوں کے ذریعے دیا، بیویوں کو دلاسا ردائیں چھین کر دیا، صورتیں بدلی گئی، کیفیتیں بدلی گئی۔ حفاظت میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ میں نے کہا میں شہادت نہیں پڑھوں، لیکن ہاں دو جملے ہیں جو میں مسائل کے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ طفلان کربلا کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کربلا کے کمسن اور یتیم بچے، آپ نے خوف کا ماحول دیکھا، اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب ظلم اپنی سرکشی پہ تلا ہوا ہو اور بستی میں کوئی خوف کا ماحول، جب یہ منظر زندگی میں آتا ہے نا تو مائیں کوشش کرتی ہیں کہ بچے گھر سے باہر نہ جائیں۔ آپ ذرا کربلا کے منظر کی کیفیت کو پہچانیں کہ وہ بچے جو صحرا میں اپنے خیام لگائے ہوئے، جنہیں یہ ڈھارس ہے ابھی ہمارا بھائی زندہ ہے، جنہیں یہ ڈھارس ہے ابھی ہمارے بابا زندہ ہے، جنہیں یہ ڈھارس ہے ابھی ہماری مائیں زندہ ہے، ہمارے چچا زندہ ہے۔ 7 محرم کو پانی ختم ہوتا، لیجیے حضور، 8 محرم سے حضرت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آپ صاحبانی اولاد ہیں، آپ نے اپنی اولاد اپنے اہل و عیال کے ساتھ کبھی سفر کیا ہو تو کبھی اس کا احساس ہے۔ اگر سفر ہو رہا ہو اور آپ کے کمسن بچے آپ کے ساتھ ہو اور آپ سے آپ کا بچہ پانی کا مطالبہ کرے تو آپ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ پہلے منزل پہ پہنچ جائیں پھر سیراب کریں، منزل کو جانے سے رکیں گے، پہلے سیراب کرائیں گے۔ آپ صبر دیکھو نماؤں کا کہ جن کے سامنے آ کر بچے بار بار کہتے تھے اماں پیاس لگی، جن کے ہونٹوں کی پپڑیوں سے مائیں تڑپ جاتی تھی، جن کے سوکھے ہوئے ہونٹ بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے اماں پیاسے پیاسے۔ قیامت گزر گئی، روز شب عاشور تک ہر بچہ کہتا رہا ہم پیاسے۔ روز عاشور ایسی قیامت ٹوٹی، کوئی بچہ نہیں کہتا ہم پیاسے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھی کہ ہر کچھ وقت کے بعد ایک لاچا زمین کربلا پہ آتا تھا، پیچھے دیکھ کر بچے تڑپ جاتے تھے۔ یہ وہ مقام تھا کہ بار بار لاشیں دیکھتے تھے، بچے تڑپ جاتے تھے، کوئی اپنے پاپا کے لاشے پر روتا تھا، کوئی اپنے چچا کے لاشے پر، تو کوئی اپنے بھائی کے لاشے پر۔ دیکھیے اگر مجلس تمام کرو، آخری 2 فکرے اور مجلس تمام، شہادت امام حسین کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد 3 لاشیں ایسے ہیں جو خیام حسینی میں نہیں تھے، 3 لاشیں جو خیام حسینی میں نہیں تھے۔ ایک مظلوم کربلا حسین
ابن علی کا لاشا جسے لانے والا کوئی نہ تھا، ایک غازی کا لاشا جس نے آنے سے منع کر دیا، ایک افضل کا لاشا جسے حسین دفن کر چکے، اکبر کا لاشا خیمے کے سامنے، اور محمد کے لاشے خیمے کے سامنے، قاسم کا لاشا خیمے کے سامنے۔ ابھی تک تو بچوں نے صرف لاشیں دیکھے تھے، جب رئیسوں نے حکم دیا کہ شہیدوں کے سر کاٹ لیے جائیں تو بچوں کی آنکھوں کے سامنے جوانوں کے ساتھ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر۔ جنہوں نے منظر دیکھے ہیں، جنہوں نے خوف کے ماحول دیکھے ہیں، وہ اس کی نظارت کو محسوس کریں گے۔ جس وقت مرحوم نے حکم دیا ہے نا کہ اسباب حسینی لوٹ لیا جائے، اسباب حسینی لوٹ لیا جائے، بس آخری طرح پڑھ رہا ہوں، اسباب حسینی لوٹ لیا جائے۔ جب گھوڑے سوار لشکر خیموں کی طرف دوڑے اور ماؤں نے یہ دیکھا ہے کہ لشکر آ رہا ہے تو بچے سہمے ہوئے ہیں، بچے سب خیمے کے اندر ہیں، اسباب لوٹا جا رہا ہے، سیدانیوں کی ردائیں چھینی جا رہی ہے، ملعون خیمے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور صاحب معلوم کا لکھتے ہیں فکرہ کہ جب کہ یہ لعین بچوں کو باہر بلاتے تھے تو جو بھی بچہ باہر آتا تھا یا تو اس کے رخسار پہ تماچا مارتے تھے یا اس کی پشت میں تالیاں مارتے تھے۔ بچے یہ منظر دیکھ کر جب باہر آئے تو ملعون نے خیام حسینی میں آگ لگائی، آگ اتنی جلی کہ جلتے جلتے دامن سکینہ سجا رہی، جب دامن جلا بچی تڑپ رہی، اے بابا میرا جلا ہوا دامن، شیر کا تماچا میرا رخسار، اے بابا کہ یتیموں کو ایسا پرسا دیتے ہیں، اے بابا سکینہ یتیم ہوئی خوشیوں کی ہدایت۔ ہمارے مختصر سے عبادت اور مختصر سے خصوص و شرف مقبولیت ہے۔ خدایا تمہیں جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا، چاہے مرثیہ خانے کی صورت میں، وہ فرش اللہ بچھانے کی صورت میں، مومنین کے فرش اللہ پہ تشریف لانے کی صورت میں، وہ ذکر کی صورت میں ہو یا گریہ کی صورت میں، جس قدر بھی تم نے اس عبادت کا ثواب مقرر فرمایا خدایا تو تمام کا سبب مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافت کا سبب پروردگار رضا سے محمد والے محمد مرحوم اور حاضر مجلس کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جزائے خدایا رضا سے محمد والے محمد مرحوم کو اور حاضر مجلس کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب بالخصوص شہر معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب پروردگار رضا سے محمد والے محمد کو جہاں جہاں شیعہ حیدر کربلا اور جس مصیبت میں گرفتار، جس پریشانی میں اسیر، پروردگار ان تمام مؤمنات کو تمام تر پریشانیوں سے مصیبتوں سے رہائی عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں کو روزگار خدایا، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد کا علماء مکہ کا سایہ، قوم کے بزرگان کا سایہ اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ خدایا تیری بارگاہ میں مخصوص دعائی ہوئی کہ چراغ ہدایت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور کر، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد ہماری آنکھیں جب تک بند نہ ہو، جب تک فرزند زہرا کا دیدار آنکھوں سے نہ ہو، خدایا ہمارے ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کا عمل صالح فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ